پاکستان افیئرز کی جانب سے السلام علیکم۔ یہ ویڈیو نصر میزائل کے بارے میں ہے۔ صرف 60 کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے والا یہ میزائل ایک انتہائی خطرناک ایٹمی ہتھیار سے لیس ہے۔ اس میزائل کا واحد مقصد پاکستانی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اگر کبھی بھارت بڑے پیمانے پہ حملہ کرے تو ان کی پیادہ افواج اور آرمرڈ بریگیڈ یا ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں سے مسلح افواج کو راستے میں روکا جا سکے اور پاکستانی علاقے میں گھسنے نہ دیا جائے۔ نصر میزائل کا وار ہیڈ یا وہ حصہ جس میں دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے، یہاں پہ سرخ رنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی چھوٹا وار ہیڈ ہے، تقریباً 2 فٹ بال کے سائز کے جتنا۔ اس چھوٹے سے ایٹم بم کا اندرونی ڈیزائن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اور یہ 2 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بلیئرڈ یا اسنوکر کھیلی ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بالز کے ایک ڈھیر کو ایک تیز رفتار بال مار کے یا اسٹرائکر مار کے بکھیرا جا سکتا ہے۔ ایک ایٹم بم میں اسی طرح سے یورینیم یا پلوٹونیم کے بھاری ایٹموں کو تیز رفتار نیوٹرون مار کے توڑا جاتا ہے اور پھر یوں ایک چین ری ایکشن چل پڑتا ہے۔ چین ری ایکشن میں ایک تیز رفتار نیوٹرون جب ایک یورینیم یا پلوٹونیم کے نیوکلیس سے ٹکراتا ہے تو اس سے طاقت خارج ہوتی ہے، اس کے ٹوٹنے سے طاقت خارج ہوتی ہے اور نیوٹرون نکل کے دوسرے ایٹموں کو توڑتے ہیں۔ ایٹموں کو توڑ کر نیوٹرون اور طاقت پیدا کرنے کے اس عمل کو نیوکلیئر فشن کہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا کہ نصر میزائل کے وار ہیڈ کے ڈیزائن میں 2 مختلف حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصے میں نیوکلیئر فشن جاری ہوتی ہے اور دوسرے حصے میں ایک دوسری طرح کا ایٹمی ری ایکشن نیوکلیئر فیوژن چل رہا ہوتا ہے۔ فیوژن میں 2 چھوٹے ایٹموں کو جو کہ ڈیوٹریم ٹرائٹیم ہوتے ہیں، جو ہائیڈروجن کی قسمیں ہیں، انہیں آپس میں ملا کر یا فیوز کر کے اس سے طاقت نکالی جاتی ہے اور اس سے بھی نیوٹرون خارج ہوتا ہے۔ لیکن فیوژن ری ایکشن یا ہائیڈروجن کو جوڑ کے ہیلیم بنا کے اس سے طاقت اور نیوٹرون خارج کرنے کے عمل کے لیے انتہائی زیادہ درجہ حرارت اور پریشر یا دباؤ چاہیے ہوتا ہے۔ کئی کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ پہ یہ عمل ہوتا ہے۔ یہ درجہ حرارت یہاں پہ موجود اوپر والے حصے میں یورینیم اور پلوٹونیم پہ مشتمل ایٹم بم سے آتی ہے۔ اوپر والے حصے میں ایک چھوٹے سے پلوٹونیم کے گولے کے ارد گرد عام دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے اور اس کے باہر کی طرف کافی سارے کیپیسٹر لگے ہوتے ہیں۔ کیپیسٹر ٹریگر کا کام کرتے ہیں اور کئی لاکھ وولٹ کا جھٹکا اندر موجود بارودی مواد کو مارتے ہیں۔ بارودی مواد پھٹ پڑتا ہے اور اندر موجود پلوٹونیم کو پگھلا کر اندر کی طرف دھکیلتا ہے اور ایک انتہائی کثیف مایع گولے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر یہاں پہ موجود ایک نیوٹرون جنریٹر تھوڑے سے نیوٹرون اس مایع گولے کے اوپر مارتے ہیں اور پلوٹونیم کے ایٹم ٹوٹ پڑتے ہیں اور فشن ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ اس فشن ری ایکشن سے 10 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ کی ایکس رے نیچے کی طرف دوسرے حصے کی طرف چل پڑتی ہیں۔ یہاں پہ درمیان میں پلوٹونیم کی ایک راڈ ہے اور اس کے ارد گرد ہائیڈروجن کے آئسوٹوپ ٹریٹیم اور ڈیوٹریم موجود ہے اور سلنڈر کے چاروں طرف پولی اسٹائرین فوم موجود ہے۔ 10 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ کی ایکس رے ہائیڈروجن کے آئسوٹوپ کو گرم کرتی ہے اور ایٹم انتہائی تیز رفتار سے آپس میں ٹکرانا شروع ہوتے ہیں اور ٹکرا کر آپس میں ضم ہو کے ہیلیم میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فیوژن کے اس عمل سے کافی ساری گرمی نکلتی ہے اور کافی تیز رفتار نیوٹرون نکل کے درمیان میں موجود پلوٹونیم کے راڈ کو ٹکراتے ہیں اور وہاں پہ فشن ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے، یعنی نیوٹرون ٹکرا کر پلوٹونیم کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے اور بھی زیادہ نیوٹرون اور گرمی نکلتی ہے۔ اس گرمی سے ارد گرد موجود ٹریٹیم کی فیوژن اور زیادہ تیز ہوتی ہے اور وہاں سے کافی سارے تیز رفتار نیوٹرون نکل کے باہر کی طرف دوڑتے ہیں اور اس طرح یہ پورا ایٹم بم پھٹ پڑتا ہے اور اس سے کافی زیادہ مقدار میں تیز رفتار نیوٹرون باہر کی طرف نکلتے ہیں۔ یہ دھماکہ فضا میں تقریباً 50 سے 100 میٹر کی اونچائی پہ کیا جاتا ہے اور اس بم سے نکلنے والے تیز رفتار نیوٹرون ایک بہت بڑے علاقے پہ بارش کی طرح برستے ہیں۔ اگر آپ نے فزکس پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایٹم میں پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹران ہوتے ہیں۔ پروٹون پہ مثبت چارج یا پازیٹیو چارج ہوتا ہے، الیکٹران پہ منفی چارج یا نیگیٹو چارج ہوتا ہے اور نیوٹرون پہ کوئی چارج نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نیوٹرون اگر تیز رفتار ہو اور اس میں زیادہ طاقت ہو
تو یہ ایٹموں کے درمیان میں سے گزر جاتا ہے اور کسی بھی پروٹون کی مثبت چارج اس کے اوپر اثر نہیں کرتی اور کسی بھی الیکٹران کی منفی چارج اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایٹمی دھماکے سے نکلنے والی اور طرح کی تابکاری ٹینکوں کے اندر نہیں گھس سکتی، جبکہ نیوٹرون ٹینکوں کے اندر بھی گھس جاتا ہے اور حملہ آور ٹینکوں کی موٹی موٹی چادریں اپنے اندر بیٹھے ہوئے فوجیوں کی حفاظت نہیں کر پاتی۔ نیوٹرون موٹی دیواروں کے بھی آر پار ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ زمین کے اندر اور غاروں میں بھی گھس جاتے ہیں اور یوں تقریباً 2 کلومیٹر کے دائرے میں کوئی بھی ذی روح محفوظ نہیں رہتا، چاہے وہ ٹینک کے اندر ہو یا دیوار کے پیچھے ہو یا کسی غار میں چھپا ہو۔ 4 نصر میزائل فائر کر کے اس طرح سے تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر کے علاقے میں تمام حملہ آور افواج کو مارا جا سکتا ہے۔ حملہ آور افواج پہ تیز رفتار نیوٹرونز کی اس بارش کا انتہائی بھیانک اثر ہوتا ہے۔ نیوٹرون کے ٹکرانے سے خون کے سیل ٹوٹ جاتے ہیں، اعصابی نظام مفلوج ہو جاتا ہے، پھیپھڑے اور دوسرے اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں اور دھماکے کے قریب کے علاقے میں جو فوجی ہوتے ہیں ان کی تو فوراً موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن کچھ فاصلے پہ تمام افواج مفلوج ہو جاتے ہیں اور اس طرح 4 میزائل فائر کر کے نسل میزائل میں موجود نیوٹرون بامب کافی بڑے علاقے میں تمام افواج کی ہلاکت یا مفلوج ہونے کا باعث بن کے ایک بڑے حملے کو روک دیتا ہے۔ ایک عام ایٹمی دھماکے کے فوراً بعد کافی بڑے علاقے میں تابکاری مواد پھیلا کے اس علاقے کو انسانی استعمال کے لیے غیر موزوں کر دیتا ہے، لیکن نصر میزائل کا نیوٹرون بم کا ڈیزائن صرف نیوٹرون خارج کرتا ہے اور یوں تابکاری نہیں پھیلتی اور دھماکے کے فوراً بعد علاقہ انسانی استعمال کے لیے موزوں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غوری، ابدالی، غزنوی اور دوسرے طرح کے پاکستانی میزائل پاکستان اپنی حدود میں اس لیے استعمال نہیں کر سکتا کہ میزائل کے پھٹنے کے بعد کافی عرصے تک تابکاری اثرات رہیں گے، لیکن نصر میزائل وہ واحد میزائل ہے جو نیوٹرون بم ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی بھارتی افواج کے اوپر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یوں ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ کوئی خیال، کوئی سوال کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔